وہ اس وقت روحان خانزادہ کی لائبریری میں موجود تھی۔ وہاں پر موجود کتابوں کی کلیکشن کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ چلو، ایک بات تو اس دشمن جاں میں کامن تھی کہ ان دونوں کی پسند ایک جیسی تھی۔ دونوں ہی کو کرائم اور تھرل بیسڈ ناول پسند تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سیاست کے حوالے سے بھی ڈھیر ساری کتابیں موجود تھیں جو چیخ چیخ کر روحان کے ذوق کا بتا رہی تھی۔ اور اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ اتنا کھڑوس کیوں ہے، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا۔ اسی وقت ملازمہ ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بی بی صاحبہ، آپ یہاں سے چلیں۔ وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر ابرش کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ کیا یہاں پر بھی تمہارے صاحب کا نام لکھا ہوا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے تلخ جملہ نکل گیا تو ملازمہ نے فوراً سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ بی بی صاحبہ، اصل میں نا یہ سر کا پرائیویٹ روم ہے، یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوں گے اور مجھ پر غصہ کریں گے۔ یہ سن کر ابرش کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں تمہارے صاحب کی بیوی ہوں، اور اگر میں نے ان کو تمہاری شکایت لگا دی تو تمہارا اس حویلی میں آخری دن ہو سکتا ہے، اور پھر شاید اس کے بعد تمہیں دوبارہ کبھی اس کمرے کی رکھوالی کرنے کی بھی زحمت نہ کرنی پڑے۔ ابرش اپنے انداز میں خود حیران رہ گئی، جبکہ دوسری طرف ملازمہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ اسے باقی ملازموں سے پتہ چلا تھا کہ ابرش صاحب کی انچاہی بیوی ہے۔ وہ ان کے پاس جانا تو دور کی بات، ان سے بات کرنا تک بھی پسند نہیں کرتے، اور جب بھی حویلی آتے ہیں اپنا سارا وقت اسی کمرے میں ہی گزارتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ابرش کا لب و لہجہ اور اس کا انداز تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ فوراً سے معذرت کر کے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ دوسری طرف کھڑی ابرش کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا اور اس کا پورا وجود خوف سے بھر گیا تھا۔ کیا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ اس دشمن جاں کا پرائیویٹ روم ہے تو وہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال جواب کر رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر اور رکتی ہوں، پھر چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے دل و دماغ سے روحان کا ڈر جھٹکنے کی کوشش کی اور ایک اور کتاب اٹھا کر صوفے پر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ اس کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب روحان اندر داخل ہوا۔ دوسری طرف جب روحان خانزادہ نے کمرے میں لیڈیز پرفیوم کی مہک محسوس کی تو وہ اپنی جگہ پر ٹھٹکا۔ تبھی اس کی نظر سفید ٹانگوں پر پڑی جو کہ صوفے سے نیچے ڈھلک رہی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ساری کہانی اسے سمجھ آ چکی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ابرش کی طرف بڑھا، لیکن سامنے اس کا بے ڈھنگا وجود دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے کب ابرش کی آنکھ لگ گئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اب وہ کتاب زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر روحان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے، کیونکہ اسے کتاب بے حد پسند تھی اور وہ ان کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ اس نے جھک کر کتاب اٹھائی اور سائڈ پر پڑے میز پر رکھی اور پھر اسی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رضیہ، کہاں ہو تم؟ اونچی آواز میں ملازمہ کا نام لے رہا تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ جی صاحب، جی۔ اس کا غصہ دیکھ کر رضیہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جب تمہیں کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی بھی میرے روم کو اوپن نہیں کرے گا تو پھر کیا سوچ کر تم نے بی بی صاحبہ کو اندر جانے کی اجازت دی؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر رضیہ نے اپنا سر جھکا لیا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی کہ صاحب جی، میں نے بی بی صاحبہ کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہر چیز پر اتنا ہی حق رکھتی ہیں جتنا حق آپ کا ہے، اور اگر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھے نوکری سے نکلوا دیں گی۔ کیونکہ رضیہ روحان کی سب سے پرانی، خاص اور وفادار ملازمہ تھی، وہ اسے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ ابھی بھی اس نے سب کچھ اگل دیا تھا۔ دوسری طرف روحان کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا یہ سب کچھ تمہیں بی بی صاحبہ نے کہا ہے؟ اس نے تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ سے سوال پوچھا تو رضیہ پوری قوت سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ جی صاحب جی، انہوں نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی۔ بس دوبارہ مجھے اس کی شکایت مت لگانا، مجھے چغلی کرتی ہوئی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے وہاں سے بھیج چکا تھا اور خود ایک بار پھر روم میں داخل ہو گیا۔
اس بار اس کا ابرش کو دیکھنے کا انداز کافی الگ تھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ابرش بے حد حسین تھی۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ معصوم تھی اور پاک دامن تھی۔ وہ عورت کسی کا بھی خواب ہو سکتی تھی۔ روحان کی نظریں اس کے چہرے سے بھٹکتی اس کی گردن پر جا کر رک گئی، جہاں پر ایک کالے رنگ کا تل اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ وہ نیند میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کا سینہ مسلسل اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ روحان اب اس کی دھڑکنوں کا طواف کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل ابرش نے سوتے ہوئے ایک بھرپور انگڑائی لی اور الٹی ہو کر لیٹ گئی۔ اس کی بیک شرٹ کی زپ کھلی ہوئی تھی، جہاں سے اس کی کمر اور اس کی برا نظر آ رہی تھی، اور پھر وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا تل تھا جو کہ روحان کی کمزوری تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے، جیسے اپنے اندر اٹھنے والے جذبات کے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جو کہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ وہ لڑکی اس کے سامنے دعوت نظارہ بن کر لیٹی ہوئی تھی، اور دوسرا وہ اس کے نکاح میں تھی، یعنی اس کے لیے حلال تھی۔ اور یہ خیال آتے ہی روحان نے بے ساختہ اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، اور اگلے ہی پل روحان نے اس کو کاندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جا کر اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ دوسری طرف جب ابرش کو اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو پہلے ہلکا سا کس مسائی، اور پھر اگلے ہی پل اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھولی۔ اس کے انتہائی قریب روحان موجود تھا، اور وہ ابھی بھی نیند کے خمار میں تھی۔ اس نے بے ساختہ روحان کے چہرے پر اپنی انگلیاں چلائیں اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی کہ اب تو یہ جلات مجھے خواب میں بھی نظر آنے لگا۔ ادھر روحان نے اپنے لیے جلات کا لقب سنا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ اگلے ہی پل ابرش نے دوبارہ سے اس کی چھوٹی سی ناک کو پکڑ کر دبایا اور پھر دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بھی حسین لگتی تھی، جبکہ روحان تو اس کی جرت پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن بہت زیادہ کھڑوس بھی ہو۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اٹھا کر 7ویں بلڈنگ سے دھکا دے دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایسا ہو گیا تو پھر میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ نہیں، ابھی تو میرے بچے بھی اس دنیا میں نہیں آئے۔ یہ کہتے وہ دوبارہ سے نیند کی گہری وادیوں میں جا رہی تھی۔ کاش تم جلات نہ ہوتے تو میری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ ہم لوگ ایک پرفیکٹ فیملی ہوتے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی تھی، روحان نے اس کے وجود کو زور سے جھٹکا دیا، اور اب کی بار ابرش کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت تھی، اور وہ جلات واقعی میں اس کے سامنے موجود اس کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک حرف کو سن چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں جلات ہوں؟ اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا تو ابرش نے نفی میں گردن ہلائی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ اور تمہارے مطابق میں کھڑوس بھی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید نزدیک ہوا، جبکہ اس کی قربت میں ابرش کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو حد سے زیادہ بے چینی بھی ہو رہی تھی کیونکہ روحان کا ہاتھ اس دوران مسلسل اس کے وجود پر حرکت کر رہا تھا۔ وہ اس کی کمر کو اپنی دسترس میں لے رہا تھا تو کبھی اس کی بیک زپ میں ہاتھ ڈال کر اس کی برا کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ اگر یہ سب کچھ خواب میں ہوتا تو یقیناً ابرش اس کو انجوائے کرتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے بارے میں اتنے خطرناک خیالات رکھتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے ابرش کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سہارے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ روحان کے سینے کے اوپر رکھ دیے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، مجھے بہت سارے کام بھی ہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی کیونکہ روحان نے اسے اپنے شکنجے میں بری طرح سے دبوچا ہوا تھا۔ دوسری طرف ابرش کی جان بھی ایک نازک ہرنی جیسی تھی۔ وہ کہاں اس خون خوار ظالم شکاری کا سامنا کر سکتی تھی۔ خاموشی سے یہیں پر ہی بیٹھی رہو، اگر تو تمہیں اپنی جان پیاری ہے، یہ کہہ کر روحان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی
اور پھر اس انگلی کو رگڑتا ہوا نیچے سینے کی طرف لے کر گیا اور سینے کے درمیان جا کر اس کے جذبات کو بھڑکانے لگا۔ ابرش نے پہلو بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے آج تم نے 3 گستاخیاں کی ہیں۔ پہلی تو تم بغیر اجازت کے میرے روم میں داخل ہوئی ہو، دوسری تم نے میری کتاب کو ہاتھ لگایا، اور تیسرا تم نے مجھے جلاد اور کھڑوس کہہ کر پکارا۔ تم جانتی ہو نا ان گستاخیوں کی تمہیں کیا سزا مل سکتی ہے؟ ابرش نے یہ سنا تو خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ یہ سن کر روحان دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا، لیکن ملازمہ نے تو مجھے بتایا کہ تم نے وہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا، اور تم نے ملازمہ کو بھی باور کروایا کہ تم میری بیوی ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ اس کے مزید قریب ہو گیا تو ابرش کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں بولا، جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے اور اس لحاظ سے میں واقعی میں آپ کی بیوی ہوں، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ روحان کو آج اس کا باتیں بنانا برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ آج وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ رائٹ میڈم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ میری زوجہ محترمہ ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہی ہیں کہ بیوی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں جو اس کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ کیا آپ ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کہہ کر روحان نے اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لیا اور ان کو ہلکا سا دبایا تو ابرش کی گردن خود بخود پیچھے کی طرف ڈھلکنے لگی اور اس کے لبوں سے بے چین سی سسکیاں نکلنے لگیں۔ دوسری طرف اس کے ہاتھ بھی روحان کے مضبوط مردانہ ہاتھوں پر جمے ہوئے تھے، جیسے وہ ان کو اپنے وجود سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ دیکھ کر روحان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی چھوئی موئی سی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اپنی خاصی سمجھدار تھی، جس کو ان تعلقات کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا۔ یہ احساس ہوتی اس کے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے اور اس نے ابرش کو اٹھا کر بہت ہی احتیاط سے صوفے پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ کیا تم اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو ابرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روحان نے اگلے ہی پل اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھ کر اس کے آنسوؤں کو چنا۔ مجھے جواب دو نا۔ یہ سن کر ابرش نے نفی میں گردن ہلا دی تو روحان نے اب کی بار اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہیں ذہنی طور پر تیار کر دوں گا۔ اس دوران وہ اس کے کاندھے کو مسل رہا تھا، جبکہ ابرش کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود اس کے قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے روحان، پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی تو روحان نے اسے کس کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری اس بے چینی کا صرف اور صرف میرے پاس علاج ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں اس کو مکمل طور پر ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر روحان نے اس کی شرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ابرش کی ہلکی سی چیخ نکل گئی، جبکہ روحان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ اس طرح کی حرکتیں مت کرو لڑکی، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ اس کا انداز اٹل تھا تو ابرش کو شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ ایک تو یہ شخص اس کی اتنی دعاؤں کے بعد اس کے نزدیک آ رہا تھا اور وہ اسے اپنی ہی بے وقوفی سے دوبارہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، ابرش نے بے چینی سے ہونٹ کاٹے تو روحان کے لبوں کو ایک بار پھر سے مسکراہٹ رقص کر گئی تھی۔ کیا تم واقعی میں معصوم ہو یا معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو؟ یہ سن کر ابرش نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے تو پتا ہے۔ روحان نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کے چہرے کو بلند کیا۔ تم واقعی میں معصوم ہو، یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس کا لمس اس قدر شدت لیے ہوئے تھا کہ ابرش کا وجود ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گیا تھا، اور پھر جب اس کی سانسیں اٹکنے لگیں تو اس نے روحان کے سینے پر اپنے ہاتھوں سے زور لگانا شروع کر دیا۔ روحان تیزی سے اس سے دور ہٹا تھا۔ اس نے پہلی بار ابرش کے وجود پر اپنا لمس چھوڑا تھا اور اس قدر نشہ آور تھا کہ ابرش کو اب صرف یہی یاد تھا کہ وہ اس شخص کی دسترس میں ہے اور اس کی قربت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تم بہت میٹھی ہو اور بہت سافٹ بھی، یہ کہہ کر روحان نے ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی مدد سے مسلا تو ابرش نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آنکھیں کھولو، روحان نے اسے اگلا حکم دیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن روحان کو دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔
وہ بار بار اپنی پلکیں جھکا رہی تھی۔ میری طرف دیکھو، روحان نے اگلا حکم دیا تو وہ منمناتے ہوئے بولی، مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، آپ کو دیکھنا بہت مشکل ہے، میں اس قدر خوفناک بھی نہیں ہوں کہ تمہیں مجھے دیکھنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ روحان کے لہجے میں شرارت کا عنصر موجود تھا۔ لیکن آپ بہت خطرناک ہیں۔ ابرش کی زبان پھسلی، اسے لگ رہا تھا کہ روحان برا منا جائے گا، مگر وہ حد سے اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ہاں، اس معاملے میں بالکل بھی اعتراض نہیں کروں گا، میں واقعی میں خطرناک ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو کہ میرے دشمن ہیں۔ لیکن تم تو میری بیوی ہو نا، وہ شرارتی انداز میں بولا تو ابرش کو اس کے لب و لہجہ اور اس کا انداز دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے۔ روحان نے اس کی شرٹ کو اس کے کاندھوں سے نیچے کھسکایا تو ابرش ایک بار پھر سے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ نہیں پلیز، ایسا مت کریں، وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم میری شرٹ اوپن کرو۔ روحان ہلکا سا اس سے دور ہوتا ہوا تاکہ وہ آرام سے اس کی شرٹ کے بٹن کھول دے۔ ابرش نے شرماتے ہچکچاتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن اوپن کیے تو روحان کا چوڑا سینہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس سے روحان کے اوپر سے اپنی نگاہیں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ تو بہت ہینڈسم ہیں، بے ساختہ اس کی زبان پھسلی۔ اب میری باری۔ یہ سن کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا آپ نے، اور نہ ہی ہم دونوں کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی۔ میاں بیوی کے درمیان ڈیل اس وقت ہو جاتی ہے جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے وجود سے اور اپنے شوہر کو سکون پہنچائے گی اور اپنے جسم کی نرمی سے اس کو مدہوش کر دے گی۔ یہ کہہ کر روحان دوبارہ سے اس کے سینے کی نرمی کو اپنے چوڑے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر محسوس کرنے لگا تو ابرش بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ وہ اس قربت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک طرف اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھڑوا کر دور بھاگ جائے، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ روحان اسے مضبوطی سے دبوچ کر رکھے اور اس طرح سے اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہے۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کی بات مانتی ہیں۔ روحان نے جب یہ کہا تو ابرش نے اپنے ہاتھوں کی گرفت کو نرم کر لیا۔ اب اس نے احتجاج بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی۔ ابرش کی فرما برداری پر روحان کو اس پر بہت شدت سے پیار آ رہا تھا۔ کیا تم ہمیشہ سے ہی اتنی اچھی ہو؟ یہ کہہ کر روحان نے ایک بار پھر سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا، جبکہ ابرش نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور وہ بے چینی سے اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ چلا رہی تھی۔ روحان نے اس کی شرٹ کو اتارا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھ اندر لے جا کر اس کے جذبات کو تو بری طرح سے بھڑکا رہا تھا۔ ابرش کے لبوں سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھیں اور وہ ہر بار بے چینی سے روحان کا نام پکارتی تو روحان پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس پر اپنی جنونیت لٹانے لگتا۔ وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ ابرش کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے پاؤں زور زور سے صوفے پر رگڑنے شروع کر دیے تھے۔ روحان کو کچھ ہی دیر کے بعد اس سے الگ ہوا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ ابرش کو لگا تھا کہ شاید روحان کو اس کی کوئی بات بری لگ گئی۔ وہ دوبارہ سے آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے دیکھنے لگی، لیکن جب روحان نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور اس کو لے کر بیڈ روم کی طرف بڑھا تو ابرش کے گال ایک بار پھر سے شرم سے دہکنے لگے تھے۔ چھوٹی لڑکی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں رہائی بخشوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تم مکمل طور پر میرے حواسوں پر چھا چکی ہو اور میرا یہ نشہ صرف تم ہی اتار سکتی ہو۔ یہ کہہ کر روحان نے اسے بہت ہی آہستگی سے بیڈ کے اوپر لٹایا اور دوبارہ سے اس کے وجود پر چھا گیا۔ کمرے میں ان دونوں کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ابرش کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی، جس سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ روحان اس کے نزدیک جانے والا پہلا مرد ہے۔ دوسری طرف یہ روحان کے لیے سب سے بڑی چیز تھی، کیونکہ جس ماحول میں وہ پروان چڑھا تھا اور آس پاس اس نے جس طرح کی عورتوں کو دیکھا تھا، کبھی کبھار تو اسے ڈر لگتا تھا کہ اس کے نصیب میں بھی ویسی ہی کوئی عورت نہ آ جائے۔ لیکن اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا تھا اور اس کا اپنا کردار بھی مضبوط تھا۔ وہ کسی بھی عورت کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے ہر کسی کو لمٹ میں رکھا ہوا تھا۔ ابرش ہی وہ پہلی عورت تھی جو اس کے حواسوں پر چھائی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ مکمل طور پر ازدواجی تعلق قائم کرتا اور اس کے وجود میں اتر جاتا۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ابرش نے فوراً سے اٹھ کر اپنے آپ کو سمیٹا، جبکہ روحان غصے سے شرٹ پہنتا دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دوسری طرف ملازمہ کی بات سن کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ کمرے میں ابرش بیٹھی ابھی تک اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جن کا شور پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ اے میرے اللہ، یہ تو بہت ہی سخت جان ہے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بھی پھیلی ہوئی تھی کہ چلو۔ روحان اس بہانے اس کے نزدیک تو ہوا۔ اپنے وجود کے ادھورا ہونے کا جو احساس اتنے دنوں سے اس کو ستا رہا تھا، اب وہ احساس بھی کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ فوراً سے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران گزرے ہوئے مناظر کسی فلم کی طرح اس کے سامنے گھوم رہے تھے۔ روحان خان زادہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ابرش کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے تھے، اور وہ ماضی کے بند دریچوں کو کھول کر ایک بار پھر سے اپنے ہی خیالوں میں کھو گئی تھی۔ روحان خان ابرش کا چچا زاد تھا۔ وہ اپنی ذات کے حصار میں کچھ اس طرح سے قید تھا کہ باقی ہر چیز اس کے لیے بے معنی تھی۔ وہ کسی کو خاطر میں لانا تو دور کی بات، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ ابرش کے چچا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، اور کچھ روحان کی تربیت بھی ایسی کی تھی کہ وہ حد سے زیادہ مغرور بن گیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کے باوجود بھی وہ مغرور شہزادہ ابرش کو بے حد پسند تھا۔ جب بھی خاندان کی کسی تقریب پر وہ لوگ اکٹھے ہوتے تو ابرش کی نظریں مسلسل اسی کو ہی تلاش کرتی تھیں، اس حقیقت سے واقف ہو کر بھی کہ وہ شخص اس کی دسترس سے باہر ہے اور وہ کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ اپنے نادان دل کو کیسے سمجھاتی جو ہر بار اسے مغرور شہزادے کی طرف مائل کرتا تھا۔ ابرش کو مہندی کی وہ رات بہت اچھے طریقے سے یاد تھی جب وہ لوگ براہ راست ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تھے۔ ابرش کے فرسٹ کزن کی شادی تھی اور پورا خاندان حویلی میں جمع تھا۔ تائی جان نے ابرش کو اوپر سے مہندی کی پلیٹ لانے کے لیے کہا۔ وہ عجلت میں تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ خود کو سنبھالنے کے چکر میں اس نے سامنے کھڑے روحان کا سہارا لینا چاہا، اور اسی چکر میں وہ پوری کی پوری پلیٹ روحان کی پشت پر جا گری۔ روحان غصے سے پلٹا تو سامنے کھڑی چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ابرش تیزی سے بول پڑی۔ غلطی میری نہیں، آپ کا قصور ہے، آپ راستے کے درمیان میں کھڑے تھے۔ اب کی بار روحان نے تنزیہ نظروں سے اپنے آس پاس دیکھا، کیونکہ وہ سیڑھیوں سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ پھر جب ابرش نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا، لیکن وہ ابھی بھی سوری بولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو ایک بار پھر سے ابرش کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ تو اس خاندان کے سب سے کھڑوس سپوت ہیں، جس کی ناک پر 24 گھنٹے غصہ سوار رہتا ہے۔ اپنی اس نان سٹاپ زبان کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی مصیبت اٹھاتی تھی، لیکن آج تو اس نے اپنے کرش کو بھی ناراض کر دیا تھا۔ لڑکی، تم اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ ادھر روحان کا چہرہ غصے کے مارے لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ کیا خاندان کے لوگ اس کے بارے میں ایسا ہی سوچتے تھے؟ اس نے بے اختیار دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا، اور دوبارہ سے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورنے لگا جو اس 6 فٹ کے شخص کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی، اور ایسی جرأت آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ تبھی وہاں پر تائی جان آ گئی۔ روحان کے کپڑوں کو دیکھ کر انہوں نے ابرش کو خون خار نظروں سے گھورا تو وہ تیزی سے بول پڑی، تائی جان، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہی کھمبا بن کر راستے میں کھڑے ہو گئے تھے، میں تو بڑی مشکل سے گرتے گرتے بچی ہوں۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس جیسے کھمبے سے ٹکرا کر میرا سر نہیں ٹوٹ گیا۔ فضول باتیں مت بناؤ اور جلدی سے باہر جاؤ، تمہیں میرب ڈھونڈ رہی ہے۔ تائی جان بوکھلاتے ہوئے اسے ڈانٹ کر باہر بھیج چکی تھی۔ جب اس نے میرب کو جا کر اپنی اس حرکت کے بارے میں بتایا تو میرب اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، یہ تم نے کیا کیا؟
ایک طرف تم اس کے پیچھے پاگل ہو اور اسے اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہو، اور دوسری طرف تم اسے باتیں سنا کر آ گئی ہو۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، اب میں تمہارے لیے دعا کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ابرش کو بھی جا کر اپنی بیوقوفیوں کا احساس ہوا تھا، لیکن اب اپنا ماتھا پیٹنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ادھر تائی جان نے بھی روحان سے معذرت کر لی تھی کہ وہ چھوٹی ہے، نادان ہے، میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ روحان نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے مزید بحث نہیں کی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ کڑ رہا تھا جس نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی جرت کی تھی۔ ان دونوں کی عمروں میں بھی کافی زیادہ فرق تھا۔ روحان ادھر سے پورے 9 سال بڑا تھا اور ادھر ابرش ابھی 17 سال کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ابرش کے اندر کیڑا موجود تھا، کیونکہ بقول اس کے محبت میں ہچ نہیں دیکھی جاتی، اور اگر یہی بات اس کی اماں جان کو پتہ چل جاتی تو وہ جوتا اتار کر اسے اتنا مارتی کہ اس کی عقل ٹھکانے پر آ جاتی۔ اور ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان دونوں کے سٹیٹس میں بہت زیادہ فرق تھا۔ ابرش کے بابا ایک معمولی سے سرکاری ملازم تھے اور تنخواہ اتنی تھی کہ بمشکل گھر کا نظام چلتا تھا، جبکہ دوسری طرف ابرش کے چچا کروڑوں میں کھیلتے تھے، تو اس طرح سے بھی ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ لیکن ایک چیز تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتی تھی، اور وہ تھی دادا جان کی خواہش۔ فرقان صاحب ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ان دونوں کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتے میں بندھ جائیں اور ایک دوسرے سے زندگی میں کبھی بھی دور نہ ہو، اور اس سلسلے میں انہوں نے ابرش اور روحان کے نکاح کی بات بھی کی تھی، لیکن روحان نے سختی سے انکار کر دیا، اور اس نے بہت زیادہ واویلا بھی مچایا تھا کہ خبردار، جو آپ نے اس بیوقوف لڑکی کو میرے سر پر مسلط کرنے کے بارے میں سوچا، میرا اتنا برا وقت نہیں چل رہا جو میں اس جیسی نادان لڑکی سے شادی کروں گا۔ ابرش کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے صبح صبح جا کر روحان کی گاڑی کے سارے ہی ٹائر پنچر کر دیے اور غصے سے بڑبڑانے لگی، اب آئے گا مزہ جب اس کی گاڑی راستے میں پنچر ہوگی۔ اللہ کرے کہ اس کی گاڑی ایسی جگہ پر پنچر ہو جہاں پر بھوت اور جنات کا بسیرا ہو۔ چس آ جائے گی جب اس پر کوئی چڑیل عاشق ہوگی۔ اپنا کام مکمل کر کے جب وہ پلٹی تو اس کی سانسیں خوف کے مارے اٹکنے لگی، کیونکہ وہ دشمن جان اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ وہ ایک قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا تو وہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی اور گاڑی کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا چھوٹی لڑکی، کہ دوبارہ تم مجھے نظر مت آنا ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے خون خار لہجے میں بولا، آپ کو تو غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، میں تو یہاں پر ہوں ہی نہیں، تو کیا یہ تمہارا بھوت ہے؟ روحان نے طنزیہ انداز میں سوال کیا تو ابرش ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نیند میں چلتے چلتے یہاں پر آ گئی ہوں۔ ابھی میں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ نیند میں کیا تھا، آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پہلو سے کھسکنے لگی کہ روحان نے اس کی بازو دبوچ کر اسے دوبارہ سے گاڑی کے ساتھ لگایا اور 2 ٹوک لہجے میں بولا، تم ہی ان ٹائر میں ہوا بھرو گی اور ان کے پنچر لگاؤ گی۔ ابرش کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس نے آج سے پہلے کبھی غبارے میں ہوا نہیں بھری تھی، ٹائر میں کہاں سے بھرتی؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ یہ سن کر روحان نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، بالکل بھی نہیں، میں کیوں مذاق کروں گا، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، چلو شاباش کام پر لگ جاؤ۔ پھر روحان اسے گائیڈ کرنے لگا اور اس کی ہدایت کے مطابق تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں اسے اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اف، میری جان نکل گئی، میری کمر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ روحان کی آنکھیں بھٹکتی اس کے کمر پر جا کر رکیں تو اس نے فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ اب یہ کام مکمل نہیں ہوا ہے، آپ کس قدر ظالم انسان ہیں۔ اف اللہ، میری تو سانسیں بند ہو گئیں۔ اس کا واویلا عروج پر تھا، جبکہ روحان اب اس کی حرکتیں دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا، تھوڑی سی عقل کر لو ورنہ اگلے گھر جا کر اپنے ماں باپ کی ناک کٹواؤ گی۔ یہ سن کر ابرش نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کوئی آپ کو اپنی بیٹی بھی دے گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی دوسری سائڈ سے نکل کر فوراً سے وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ روحان اس کی سپیڈ کو دیکھ کر اش کر اٹھا تھا۔
کیا چیز ہے یہ لڑکی، اس نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ ادھر ابرش کا غصہ یہ سب کچھ کر کے بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ کچھ ایسا چاہتی تھی کہ روحان کو دن میں تارے اور رات میں سورج نظر آنے لگے، اور پھر اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے معاملے میں وہ پکڑی گئی تو اس کی بہت زیادہ ضلالت ہوگی، لیکن ایڈونچر سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے تو وہ پورے خاندان میں نان سیریس بھی مشہور تھی۔ اس نے فوراً سے ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر اپنے لہجے میں دکھ سموتے ہوئے بولی، مسٹر فرحان، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ فرحان اس کی دوست کا بھائی تھا اور نیوز ایجنسی میں کام کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ابرش نے اسے روحان کی گمشدگی کی رپورٹ چھپوانے کے لیے کہا تو شہریار فوراً سے راضی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابرش نے کچھ دن پہلے ہی شہریار کی اپنی کزن کے ساتھ سیٹنگ کروائی تھی، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ شہریار اس کی کزن کو لے کر اچھا خاصا سیریس تھا اور اس کے گھر میں رشتہ لے کر بھی گیا تھا، اور ابھی ابرش کا قرض چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگلی صبح جب روحان سو کر اٹھا تو اس نے سب سے پہلے اخبار اٹھایا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ شروع سے ہی نیوز پیپر پڑھتا تھا اور سوشل میڈیا پر بہت کم ایکٹیو ہوتا تھا۔ جب تیسرا پیج کھولا تو سامنے ہی اس کو اپنی تصویر لگی ہوئی نظر آئی تھی، اور ایک پل کے لیے تو روحان کو لگا کہ وہ نیند میں ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے رگڑیں اور دوبارہ سے آنکھیں کھولی، لیکن وہ حقیقت تھا۔ سامنے اسی کی تصویر لگی تھی، اس پہ ساتھ لکھا ہوتا گمشدہ، اور پھر اس کا نام، نمبر اور سائٹ ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی تھی، اور پھر آخری تحریر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو یہ شخص مل جائے تو مہربانی کر کے اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیں۔ روحان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ غصے سے ابرش کا نام چلاتا وہ اپنے گھر سے باہر نکلا۔ ابرش کا گھر اس کے گھر کے بالکل سامنے ہی تھا۔ ابرش بیگم جو کہ چھت پر کھڑی خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہی تھی، اپنے نام کی دھاڑ سن کر اس کو زمین پر اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یا میرے اللہ، مجھے بچا لینا، کہیں اس کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ یہ ساری کارستانی میری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرحان لالا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ دغا نہیں کر سکتے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ روحان نیوز ایجنسی میں کال کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اسی کے پاس ہی آ رہا ہے۔ ابرش کی اماں کومل بیگم نے روحان کو اس قدر غصے میں دیکھا تو دل ہی دل میں ابرش کو گالیوں سے نوازنے لگی کہ کیا ہوا روحان بیٹا، غصے میں نظر آ رہے ہو؟ یہ سن کر وہ تیکھے لہجے میں بولا، ابرش کہاں پر ہے؟ اس کو بھی اسی وقت بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ کیا ہوا؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کومل بیگم کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو روحان نے فوراً سے اخبار ان کے سامنے لہرا دی۔ یہ دیکھیں، اپنی بیٹی کی کارستانیاں دیکھیں۔ وہاں پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر کومل بیگم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ انہیں غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہنسی بھی آ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابرش کا دماغ اس حد تک چل سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دماغ صرف اور صرف شرارتوں میں ہی چلتا تھا۔ جہاں پر پڑھائی کی بات آ جاتی تو محترمہ کے دماغ کو فالج ہو جاتا تھا۔ ابرش فوراً سے اپنے کمرے میں گھس گیا اور اس نے زور سے اندر سے لاک کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کا چھوٹا بھائی بنٹی اس کو بلانے کے لیے گیا تو کراہتے ہوئے لہجے میں بولی کہ میری طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے۔ روحان بھی بنٹی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے بنٹی کو بھیجا اور خون خوار لہجے میں بولا، اسی وقت دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ ادھر سے ابرش چیخ پڑی تھی، لا حول ولا قوت، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کو ذرا بھی مینرز نہیں ہیں؟ جب بھی کسی لڑکی کے کمرے میں جاتے ہیں تو پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کے کمرے میں جانے سے پہلے تو آپ کو اعلان کروانا چاہیے۔ خیر، ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی سے بھی مل سکوں، میرے پیریڈ چل رہے ہیں۔ ادھر سے روحان غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گیا کیونکہ یہاں پر اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ ابرش بیگم، اب کوشش کرنا کہ خود کو میری نظروں سے اوجھل رکھو، کیونکہ جس دن تم میرے ہتھے لگ گئی نا، اس دن میں تمہاری گردن مروڑ کر تمہیں ایسی جگہ پر پھینک دوں گا جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا ہی تھا کہ کچھ لمحوں کے بعد ابرش نے اس کی ریکارڈنگ چلا دی جس میں وہ اس کی گردن مروڑنے کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کی باتیں ریکارڈ کر لی ہیں، اور اگر کل کو مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ ریکارڈنگ واضح کر دے گی کہ آپ ہی نے مجھے جان سے مارا ہے۔
پھر آپ بھی پوری زندگی جیل میں سڑتے رہیں گے۔ روحان نے غصے سے دروازے پر لات ماری اور پھر جھنجھلاتا ہوا ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس دن وہ ابریش پر بہت زیادہ ناراض ہوا تھا۔ بعد میں کومل بیگم نے بھی اپنی بیٹی کو اچھی خاصی کلاس لی تھی کہ کیا ضرورت ہے تمہیں یہ حرکت کرنے کی، تو ابریش صاف مکر گئی تھی کہ اس سے تو یہی سیکھا تھا کہ جب تک کسی کے پاس ثبوت نہ ہو تب تک تسلیم نہ کرو، کیونکہ بغیر ثبوت کے کوئی بھی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ سامنے روحان تھا اور شام کے وقت وہ فرحان کو حویلی لے کر آ گیا اور پھر فرحان نے ابریش کی پول کھول دی تھی، تب اسے بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی اور اس کے بابا نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ اب بس بہت ہو گیا، تمہاری بچگانہ حرکتیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ ابریش کی شادی کروا دیں گے۔ ویسے بھی اب وہ 18 سال کی ہو چکی تھی۔ پڑھائی سے ابریش کی دور دور تک کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ اس نے واویلا مچا کر انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار فیروز صاحب نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ تب روحان کو اس کے لیے تھوڑا سا برا محسوس ہوا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ پکڑ کر اس کی شادی کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ایسے لوگ زہر لگتے تھے جو اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کے بجائے، ان کی اچھی تربیت کرنے کے بجائے پکڑ کر ان کی شادیاں کروا دیتے تھے۔ اور پھر وہ معصوم بیٹیاں جن کو زمانے سے لڑنا آتا ہی نہیں تھا، وہ سسرال میں جا کر ان کے جوتے کھاتی تھی۔ ابریش کے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اب یہاں پر روحان کا بولنا بنتا نہیں تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ اور اگلے کچھ دنوں میں روحان دوبارہ سے اپنے بزنس کے حوالے سے مصروف ہو گیا تھا، جبکہ ابریش کے گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کے لیے اس کے بابا نے اپنے بیسٹ فرینڈ کے بیٹے کا رشتہ سلیکٹ کیا تھا، جو کہ کافی اچھے اور سوبر لوگ تھے، اور ان کو یقین تھا کہ ابریش ان کے گھر میں خوش رہے گی۔ جبکہ دوسری طرف ابریش کا چہرہ یکدم مرجھا گیا تھا۔ وہ جو 24 گھنٹے گھر میں شرارتیں کرتی رہتی تھی، ہر کسی کی ناک میں دم کر کے رکھتی تھی، اب وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بابا کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ فیروز صاحب کو بھی اب جا کر احساس ہو رہا تھا کہ وہ جلد بازی کر بیٹھے، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں جب کوئی رشتہ ایک بار فکس ہو جاتا تو پھر وہ مرتے دم تک نبھانا پڑتا تھا۔ روحان ان دنوں ملائیشیا میں موجود تھا جب اس کے دادا نے اسے کال کی اور اسے ابریش کی شادی پر آنے کے لیے کہا۔ اس کے علاوہ اسے شادی کے انتظامات بھی دیکھنے تھے، کیونکہ وہ اس کے دسیال میں سب سے بڑا تھا۔ ابریش کے بھائی بھی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ روحان جب وہاں پر پہنچا تو ابریش کو مہندی کے کپڑوں میں دیکھ کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ بہت زیادہ اداس لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دلکش تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اداسی اس کے حسن کو بڑھا رہی تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ابریش نے صرف ایک بار نظریں اٹھا کر روحان کو دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ سب سے پہلے ابریش نے نظریں جھکائی تھیں، اور اس بار نہ تو اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، نہ ہی اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک جیتی جاگتی لاش ہو۔ روحان نے اگلے ہی پل اپنے سر کو جھٹکا، کیونکہ اس سب میں اس کا کوئی بھی کنسرن نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ ابریش کو بیوٹی پارلر سے پک کر کے لایا تھا۔ راستے میں اس نے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مکمل طور پر خاموش تھی اور مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کئی بار تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے کپڑوں میں جذب ہوئے تھے۔ اس دوران روحان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ روتی ہوئی لڑکیوں کو کس طرح سے خاموش کرواتے ہیں۔ اور پھر آخر وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تھا تو شادی سے انکار کر دیتی۔ یہ سن کر ابریش نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا، کیا آپ نے اس انکار کے لیے میرے پاس کوئی جواز چھوڑا تھا؟ روحان بھی ایک دم بھڑک اٹھا، مجھ پر الزام نہ لگاؤ، اس پہ میرا کوئی قصور نہیں، ساری کارستانی تمہاری اپنی ہے۔ اگر تم اسی وقت ہی سنبھل جاتی اور بے وقوفانہ حرکتیں نہ کرتی تو شاید یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ روحان کا اس کے ساتھ روڈ ہونے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ ابریش کا نکاح شروع ہونے میں تھوڑی ہی دیر تھی کہ دولہے کی طرف سے ایک ایسی ڈیمانڈ آئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دراصل دولہے والے چاہ رہے تھے کہ لڑکی والے گھر ان کے نام لکھوائیں، جبکہ ابریش کے بابا کے لیے یہ ناممکن تھا۔ ان کی صرف ایک اکلوتی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اور بھی بیٹے تھے جن کو انہوں نے حصہ دینا تھا۔
جہاں تک اس گھر کا سوال تھا تو ان کی کل جمع پونجی ہی ایک گھر تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور لڑکے والے بارات واپس لے گئے۔ دادا جان جیسے اسی موقع کا تو انتظار کر رہے تھے۔ جب دادا جان نے خاندان بھر میں ابریش اور روحان کے نکاح کا فیصلہ سنایا تو پورا ماحول ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ روحان جو اپنی ذات کے حصار میں بند اور خاندانی روایات سے بالاتر ہو کے جینے کا عادی تھا، اس اعلان پر تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے چہرے کے سخت اور کرخت تاثرات نے فوراً ہی طوفانی روپ دھار لیا۔ اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر سخت اور اٹل لہجے میں صاف طور پر انکار کر دیا تھا۔ دادا جان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ ایک ایسی لڑکی کو میرے سر پر مسلط کر رہے ہیں جس کا دماغ ہر وقت بے وقوفیوں اور نادانیوں سے بھرا رہتا ہے۔ میرا اتنا برا وقت نہیں آیا کہ میں اس نادان بچی سے اپنی زندگی جوڑ لوں۔ میں اس زبردستی کے رشتے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے الفاظ میں اس قدر غصہ تھا کہ دادا جان بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے روحان کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ان کا فیصلہ تسلیم نہ کیا تو وہ ان کا مرا منہ دیکھے گا، اور یہیں پر ہی روحان بے بس ہو گیا تھا۔ جب ابریش کو دادا جان کے اس اچانک فیصلے کا علم ہوا تو وہ تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور روحان خانزادہ کھڑوس اور مغرور شخص اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ ہمیشہ بےتاب رہتی تھی، اب اچانک اس کا ہمسفر بن چکا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک طرف تو وہ شخص تھا جسے اس کا نادان دل جانے کب سے اپنا مان چکا تھا، لیکن دوسری طرف ایک انجانا سا خوف اور الجھن اس کے وجود کو گھیرے ہوئے تھی۔ یہ خیال ہی اس کے لیے اس قدر انوکھا اور غیر حقیقی تھا کہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ کیا واقعی وہ اس مغرور شہزادی کی بیوی بنے گی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس اچانک بدلتی تقدیر پر خوش ہو یا پریشان۔ وہ شخص جو اس کی پہنچ سے ہمیشہ دور لگتا تھا، آج تقدیر نے اسے لا کر اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ خوشی، حیرت اور ایک عجیب سی بے چینی کا ملا جلا طوفان اس کے اندر برپا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں الجھی اپنے سرخ جوڑے کو دیکھ رہی تھی کہ اس اچانک ملنے والے رشتے کو اپنے دل و دماغ میں کیسے اتارے، اور یہ تقدیر کا کھیل اس کے لیے کوئی خوبصورت خواب یا کوئی کڑی آزمائش۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ ابریش رخصت ہو کر روحان کے گھر آ گئی تھی۔ اس بار اس کے گھر والوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کی امی جان بھی مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی، اور اس کے ابا جان کو تو اب اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یوں ابریش رخصت ہو کر روحان کے کمرے میں پہنچ چکی تھی، جس میں اکثر اس نے اپنے آپ کو خوابوں میں دلہن بنے روحان کا انتظار کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی نارسائی اور تقدیر کے انوکھے کھیل پر حیران تھے کہ چند لمحوں پہلے جس شخص سے وہ نفرت اور خوف کا رشتہ جوڑے بیٹھی تھی، اب وہ اس کی بیوی، اس کی عزت بن چکی تھی۔ وہ سرخ جوڑے اور بھاری زیورات میں ملبوس چپ چاپ بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں اس طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے قفس میں کوئی پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہو۔ دروازہ کھلا، روحان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کرخت تھے۔ اس نے ایک سرسری نظر اس کے کانپتے ہوئے وجود پر ڈالی، کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور بغیر کچھ بولے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور ایک ایسی بے یقینی بھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کو اپنے لیے تیار بیٹھا ہوا دیکھ کر روحان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نفرت سے چور لہجے میں بولا تھا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ چچا نے کسی بوجھ کی طرح تمہیں میرے سر پر لا کر پھینکا ہے، اور اب میں تمہیں بوجھ کی طرح ہی ٹریٹ کروں گا۔ میں دوسری شادی کروں گا۔ وہ اس کے کانوں میں زہر گھولتا واش روم کی طرف بڑھ گیا کہ ابریش بے اختیار بول پڑی، یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوا روحان۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل ہوا میں تحلیل ہوئی۔ روحان نے طنزیہ انداز میں ایک آئی برو اٹھائی اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس زبردستی کے رشتے سے بہت خوش ہوں؟ اس کی آواز میں تپش تھی۔ تم جیسی آفت کو اپنے گلے باندھنا
میرا کبھی خواب نہیں تھا ابرش، لیکن اب جب کہ یہ حقیقت بن چکی ہے تو یاد رکھو یہاں تم میری مرضی سے رہو گی، میرے اصولوں پر۔ روحان کا یہ روٹ اور بے رحم رویہ ابرش کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا، مگر اس بار وہ پہلے والی نادان ابرش نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ضد اور خودداری اٹھ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ اس کی گرفت سے آزاد کیا اور نم آنکھوں کے باوجود روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول اٹھی، تو آپ بھی یہ اچھی طرح سن لیں مسٹر روحان خانزادہ، میں نے بھی آپ سے شادی کرنے کی کوئی منت نہیں مانگی تھی، نہ ہی آپ میرے خوابوں کے شہزادے ہیں۔ جو زہر آپ کے لیے ہے وہی میرے لیے بھی ہے۔ اس کی اس بے باک اور الٹا جواب دینے والی عادت پر روحان دنگ رہ گیا تھا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے سامنے اس لہجے میں بات کرے۔ اس کا پارا ایک بار پھر ہائی ہوا اور وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا، یہاں تک کہ فاصلہ بالکل مٹ گیا۔ تمہاری یہ زبان اب بھی بند نہیں ہوئی نا؟ لگتا ہے مجھے تمہیں سزا دینی ہی پڑے گی۔ روحان نے اس کے قریب جھک کر اس کے وجود پر اپنا دباؤ بڑھایا تو ابرش کی سانسیں رکنے لگیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی وہ تمام شیخی ہوا ہو گئی تھی اور وہ خوف سے دوبارہ اس کے دل کو جکڑ لیا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے روحان کے سینے پر ہاتھ رکھے، مگر روحان کے مضبوط بازوؤں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان دونوں کے اندرونی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ روحان کی سرد نگاہیں جب ابرش کے جھکے ہوئے چہرے پر پڑیں تو اس کے اندر چھپا طوفان ایک دم سے پیاس میں بدلنے لگا، لیکن وہ فی الحال کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس رات وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور پھر اگلی صبح اس نے ابرش کو آ کر باور کروا دیا تھا کہ اسے ابرش کے وجود سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس دن ابرش بہت زیادہ روئی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کال کر کے اپنی ماں کو بھی اس بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن دوسری طرف اس کی اماں جان نے انہیں تسلی دی۔ انہیں یقین تھا کہ ابرش بہت جلد روحان کے دل میں جگہ بنانے پر مجبور ہو جائے گی، اور پھر اپنی ماں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ابرش روحان کے لاکھ منع کرنے پر بھی اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے منع کرنے پر بھی اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اور پھر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ روحان کو اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ اب اسے اپنا کوئی بھی کام ابرش کے بغیر ادھورا لگتا تھا۔ اس دوران ایک دن وہ اسے اپنے ساتھ اپنے دوست کے گھر دعوت پر لے گیا تھا، کیونکہ اس کے سارے فرینڈز بہت زیادہ ضد کر رہے تھے۔ اس کو لگتا تھا کہ ابرش بیوقوف سی لڑکی ہے۔ اس نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہاں پر جا کر کوئی بھی بے وقوفانہ حرکت نہ کرنا، لیکن جب اس نے محفل میں ابرش کو فرفر انگلش بولتے ہوئے دیکھا تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اس وقت بہت ہی سوبر ریئیکٹ کر رہی تھی، حالانکہ وہ صرف اور صرف 18 سال کی تھی۔ واپسی پر جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو وہ سوال پوچھے بغیر نہ رہ سکا، جہاں تک مجھے لگتا ہے تم پڑھائی میں تو بالکل صفر تھی۔ یہ سن کر ابرش نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا اور تیز لہجے میں جواب دیا، پڑھائی میں بلا شبہ صفر تھی، لیکن کمیونیکیشن اسکلز میں میرا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جہاں تک انگلش بولنے کا سوال ہے، یہ سب تو ان سیزنز کا نتیجہ ہے جن کو دیکھنے سے اماں جان مجھے منع کرتی تھی۔ روحان نے یہ سن کر بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، تم کس طرح کے سیزنز دیکھتی تھی؟ یہ سن کر اس نے تیزی سے جواب دیا، جو رومانٹک ہوتے ہیں، لیکن جلدی اسے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا، کیونکہ روحان اب اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، تو روحان نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بالکل بھی نہیں، تمہیں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم صرف اور صرف شکل سے معصوم نظر آتی ہو، اندر سے تو تم پوری ہو، اور ایک دن تمہاری اندرونی شیطان کو میں باہر نکالنے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گا۔ باقی کا پورا راستہ خاموشی میں کٹ گیا تھا۔ اگلے دنوں میں روحان ایک بار پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، جبکہ اس کے پیچھے ابرش پورے گھر میں بوکھلائی گھومتی رہتی تھی۔
اس کے ساس سسر گھومنے کے شوقین تھے اور ہر مہینے کے بعد وہ کسی نہ کسی ملک میں گھومنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ ابرش کو بھی ایڈونچر کرنے اور ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن روحان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے وہ گھبراتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص دوبارہ سے غصے میں آ جائے اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے۔ دوسری طرف روحان نے شادی کی رات جو اس سے کنارہ کیا، اس کے پیچھے یہی ایک وجہ تھی کہ وہ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ ابرش بے حد حسین ہے اور اس کے معاملے میں خود کو روک نہیں پائے گا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جذبات میں بہک کر بعد میں وہ اپنے فیصلے پر پچھتاتا رہے۔ وہ پہلے اس پر کھل کر سوچنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں، تاکہ بعد میں ابرش کی زندگی برباد نہ ہو اور اس کو بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ ابرش جیسی بھی تھی اس کے لیے پرفیکٹ تھی۔ وہ اسے سمجھتی تھی اور اس کے مطابق ہی ری ایکٹ کرتی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ روحان بہت زیادہ غصہ کر جاتا تھا، لیکن تبھی وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ جب روحان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا۔ وہ ابرش سے اکثر معذرت کر لیتا تھا یا اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ شادی کی رات کے علاوہ اس نے ابرش سے کبھی بھی برے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس پر غصہ کر جاتا تھا، لیکن اس دوران بھی وہ اس کے لیے غلط الفاظ کا انتخاب نہیں کرتا تھا۔ نہ ہی اس نے ابرش کو یہ باور کروایا تھا کہ وہ اس کے سر پر مسلط کی گئی، اور شادی کی رات بھی اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے اس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اور پھر جب وہ اس بار بزنس ٹرپ پر گھر واپس آئے تو ابرش کے حوالے سے اس کے جذبات مکمل طور پر بدلے ہوئے تھے۔ جب ملازمہ نے بتایا کہ ابرش اپنے پورے حق کے ساتھ اپنے آپ کو روحان کی بیوی کہہ رہی تھی تو اسے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ پھر ابرش کے نزدیک جانے پر اور اس کی خود سپردگی پر اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ اگلی صبح سورج کی سنہری کرنیں حویلی کے کشادہ لان اور پھولوں کی کیاریوں پر پڑ رہی تھی، اور ابرش ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنے لان میں موجود پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی۔ اس کا دل ایک پرسکون اور خوشگوار احساس سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ کل رات لائبریری میں پیش آنے والے واقعات اور روحان کے بدلے ہوئے نرم اور دلکش انداز اس کے ذہن میں بار بار کسی خوبصورت فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ وہ دھیمے سروں میں کوئی گانا گنگنا رہی تھی، بالکل بے خبر کہ لان کے راستے پر کوئی آن کھڑا ہوا ہے۔ اچانک فضا میں روحان کی مخصوص اور بھاری پرفیوم کی مہک پھیلی، اور اگلے ہی لمحے اس کی مضبوط بازوؤں نے پیچھے سے آ کر ابرش کی کمر کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ ابرش کے ہاتھ سے پائپ ایک لمحے کے لیے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا سانس گلے میں اٹک گیا اور اس کا پورا وجود روحان کے اس اچانک انداز پر کسی نازک پتے کی طرح لرز اٹھا۔ روحان نے اپنی ٹھوڑی لاپرواہی سے ابرش کے کاندھے پر ٹکائی اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں شرمندگی تھی۔ "آئی ایم ریئلی سوری ابرش، رات کے وقت میں نے سب کچھ اس طرح ادھورا چھوڑ دیا تھا، لیکن سچ میں ایک انتہائی اہم کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اسی وقت فوری طور پر جانا پڑا تھا۔ ابرش نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی اور شرم سے جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بول اٹھی، کوئی بات نہیں روحان، مجھے اندازہ تھا کہ آپ کسی ضروری کام سے ہی گئے ہوں گے۔ مگر روحان نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی گرفت ابرش کی کمر پر اور زیادہ مضبوط ہو گئی اور وہ سنجیدہ گہرے لہجے میں بولا، نہیں ابرش، یہ بہت بڑی بات تھی اور میں جانتا ہوں کہ تم نے رات بھر اکیلے میں کیا کچھ سوچا ہوگا۔ میں اپنی اس مجبوری اور ماضی کی تمام غلطیوں کو اب ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی روحان نے اپنی مضبوط باہوں میں اسے اٹھا لیا تو ابرش کے منہ سے ایک ہلکی سی بے ساختہ چیخ نکل گئی اور اس نے گھبراہٹ میں اپنے دونوں بازو فوری طور پر روحان کے چوڑے سینے پر ٹکا دیے۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی،
آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریں۔ لان میں ملازم آ رہے ہوں گے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ مگر روحان کے چہرے پر ایک دلکش اور بے پرواہ سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے ابرش کی گھبراہٹ پر ذرا برابر بھی دھیان نہیں دیا اور بے باک لہجے میں بولا، تمہیں نیچے اتارنے کا تو میرا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے، اور جہاں تک بات ہے ملازموں کی تو سن لو، مجھے اس حویلی کے کسی بھی ملازم یا کسی اور انسان سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور میں تمہیں جہاں چاہوں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں، کسی کو کچھ کہنے کی مجال نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا لان سے نکل کر حویلی کے اندر آیا اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، اور کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اس نے ابرش کو بہت نرمی اور احتیاط کے ساتھ اپنے بڑے سے کمفرٹیبل بستر پر بٹھایا اور خود بالکل اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں سیدھا ابرش کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ ابرش نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں اور بمشکل اتنی ہمت جٹا پائی کہ اس کے چہرے کو دیکھ سکے۔ تو روحان نے گہرا سانس لیا اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ابرش، میں جانتا ہوں کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک میں نے تمہارے ساتھ بہت سختی کی ہے۔ میں نے شادی کی پہلی رات بھی تمہیں وہ سب باتیں کہی تھی جو ایک شوہر کو کبھی بھی اپنی نئی نویلی دلہن سے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرا وہ سرد اور بے رحم رویہ تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، اور میں اس سب کے لیے تہہ دل سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم میری زندگی میں کسی بوجھ کی طرح نہیں آئی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں خود اپنے اندر کی الجھنوں اور حالات کی وجہ سے خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، لیکن اب میں مزید اس الجھن میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنے اس رشتے کو ایک بالکل نئی خوبصورت شروعات دیں۔ کیا اس زندگی کی طویل سفر میں تم میرا ساتھ دو گی؟ کیا تم مجھے اپنا حقیقی جیون ساتھی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ابرش کو تو اپنے کانوں پر بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو پچھلے اتنے مہینوں سے صرف روحان کی سرد مہری اور غصے کو ہی اپنی تقدیر سمجھتی بیٹھی تھی، آج اسی شخص کے منہ سے اتنے محبت بھرے اور عاجزی سے بھرپور الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی خوبصورت سا خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ڈرتے ڈرتے لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں روحان؟ کیا آپ واقعی مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ کیا آپ کا یہ فیصلہ پکا ہے؟ روحان نے ایک بار پھر تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ یقین دہانی والے لہجے میں بولا، میرا تمہیں کبھی بھی کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابرش، بات صرف اتنی تھی کہ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور زبردستی ہوا تھا کہ میں خود اندر سے پوری طرح سے الجھ گیا تھا، اور اس ذہنی الجھن اور غصے سے باہر نکلنے میں مجھے تھوڑا سا وقت لگ گیا۔ میں پہلے تمہیں سمجھنا چاہتا تھا، تمہاری اس معصومیت اور شرارتوں کے پیچھے چھپے دل کو جاننا چاہتا تھا، لیکن اب میں پورے ہوش و حواس میں اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنا ہمسفر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑا سا رکا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر شرارتی انداز میں ہلکا سا مسکرا کر بولا، لیکن یہ سب کچھ صرف میری طرف سے زبردستی نہیں ہوگی۔ ابرش، اگر تم چاہو، تمہارے دل میں میرے لیے اب بھی کوئی شکوہ یا نفرت باقی ہے تو تم اس رشتے کو آگے بڑھانے سے انکار کر سکتی ہو۔ ابرش کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے گھبرا کر پوچھا، تو اگر میں انکار کر دوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ روحان نے بڑے آرام سے اپنے کاندھے اچکائے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ نرمی سے بولا، اگر تم انکار کر دو گی تو تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے دل میں بسایا اور تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، چاہے تم رضامند ہو یا نہ ہو۔
یہ کہتے اس نے مزید کوئی موقع دیے بغیر ابرش کو کھینچ کر اپنے مضبوط اور گرم سینے سے لگا لیا۔ ابرش کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی اور اس نے بھی ہچکچاتے ہوئے اپنے دونوں بازو روحان کی کمر کے گرد لپیٹ دیے اور اس کے سینے پر سر رکھ کر کھل اٹھی، اور اس طرح ان کی ادھوری محبت کی کہانی نے ایک مکمل اور حسین موڑ لیا۔ ابرش جانتی تھی کہ اس میں روحان کا کوئی قصور نہیں تھا، شاید اس کی جگہ ہوتی تو وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ وہ تو پہلے بھی اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، نفرت کرتی بھی کیسے؟ روحان شدید الجھن میں ہونے کے باوجود بھی کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور نہ ہی کبھی روحان نے اس کے ذلیل کیا تھا۔ وہ بس اس پر کبھی کبھار غصہ کر جاتا تھا، لیکن اس میں بھی ابرش کو اپنی ہی غلطی ہوتی تھی۔ لیکن دل کھلنے کے بعد روحان نے اس پر غصہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو معاملہ الٹ ہو چکا تھا۔ اب ابرش غصہ کرتی تھی اور روحان خاموشی سے سنتا تھا، اور پھر بعد میں اسے محبت کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اب ابرش ضدی ہو چکی تھی اور روحان اس کی ہر ضد کو پورا کرتا تھا، کیونکہ اس نے ابرش کو دل و جان سے تسلیم کیا تھا۔